نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے، حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو ایک ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے، تیز تیز، اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی، دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے، سادی سی بی بی، اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے، وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں، آپ جائیے، کام بڑا ضروری ہے جو نکلے، میں معلومات کرتا ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا نہیں، اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں، پہلے اس کی داد رسی ہوگی، اسے پہلے پوچھا جائے گا۔ روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں، لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر کے، کتنے لوگ تڑپتے، کون احساس کرتا ہے؟ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں، میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں، اور غریبی بذات خود بہت بڑا گناہ ہوتی، لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو بذات خود۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ غریب جو ہوا جد کول دتھی ہونی انہیں نیڑے بیٹھنا ہے نا جی، جد کول نہیں انہیں تو پیچھے جا کے بیٹھنا ہے، تے اس کو کہڑا دتھی ہے۔ اس سٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگی میں غریب ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، تیل لینے آئی تھی 5 دینار کا، بوتل میں تیل بھروایا ہے، اور اب بوڑھی ہوں نا تو کمر درد کرتی ہے، پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں، تیل زمین پی گئی ہے، اب زمین تو واپس نہیں کرتی، لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں، وہ درے سے مارے گی، کھال ادھیڑ دے گی، میں بڑی پریشان ہوں، اب نہیں مار کھائی جاتی، ہڈیاں بوڑھی ہیں، قربان جاؤں۔ حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا، فرمایا دوڑ کے گھر جا 5 دینار لا۔ فرماتے 5 دینار لائے، تیل خرید کے دیا، وہ پھر رونے لگی۔ فرمایا آپ کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا بتایا نا غریب ہوں، غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا، لیکن پیس دیا جاتا ہے، پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی، اب کیوں پڑے گی؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے۔ تو میرے کریم رسول اور وہ بی بی حضور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ، امام یوسف صالحی فرماتے ابھی آئے تھے حضور، سبل الہدی والرشاد کے مصنف کہتے ابھی آئے تھے نبی پاک، وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی؟ کہا ہاں۔ او بھائی کونسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا نا میں آپ کا خادم ہوں، کونسلر بے گناہ، بلکہ ہمارے SHO صاحب اگر چودھری پہ پرچہ آ جائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی تہاڈے خلاف درخواست آئی ہے، کی کرنا ہے؟ تو غریب آدمی بیچارہ، اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑھی لگا لی چوک میں، اس کو دبوچ کے لے گئے، تینوں پتہ نہیں اتنے نہیں کھلوئی دا، اس کے پاس کل انویسٹمنٹ ہی 5000 تھی، سارا لے گئے۔ پھر وہ کونسلر صاحب کے پاس چلا گیا، سر میرے نال چلے آ جائے ذرا میں تھانے جانا ہے۔ انہوں نے کہا گڈی کرائی آ، پیسے ہیں نہیں، ایویں تھانے جائیدا ہے۔ اب وہ گاڑی لایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے، تھانے پہنچا ہے، اور یہ ہے ہمارا حال کہ وہ SHO بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کونسلر بھی کرسی پہ بیٹھا ہے، اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا میری ریڑھی دے چھڈو، میری 4 دھیاں نے تو میں شامی کھانا کھانا۔ کدھر گیا امت کا وہ ذوق؟ ساری زندگی نعتیں سننے والوں بتاؤ تو صحیح نعت نے تاثیر کیا دی ہے روح؟ اگر ابھی بھی گھاڑی غریب کے پاس کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا اثر ہوا ساری زندگی نعت سننے کا؟ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے، یہاں کونسلر ساتھ نہیں جاتا، کہتا کر لیا ٹیلی فون، سویرے 9 بجے پہنچ جانا، پر کائنات کی سب سے معزز شخصیت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔
گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، اور آگے آگے نہیں، ساری کتابیں پڑھ لو، وہ پھٹے پرانے کپڑوں والی بی بی آگے آگے اور اللہ کے کریم رسول پیچھے پیچھے، ساری گلیاں اس نے پھرائی، مدینے کی صحرا آ گیا۔ ایک دروازے پہ دستک دی، سے مالکن آئی، وہ بی بی بعد میں کہتی ہے میں بھی بڑی ڈاڈی تھی، طاقت ہی نہیں تھی میرے سامنے کو کھڑا ہو سکے، لیکن جب میں باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ایک عظیم ہستی کو دیکھا۔ فرماتے محبوب کے گورے چٹے رنگ کے اوپر کالی زلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے نظریں زمین پہ جھکی رہی۔ شرم و حیا والے رسول نے بڑے میٹھے، بڑے دھیمے، بڑے خوبصورت لہجے میں کہا، بریلی کے امام فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود۔ بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا تیری نوکرانی ہے تیری؟ عورت کہتی ہے میں تو حضور کے جلووں میں محب ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں، تیری نوکرانی ہے؟ کہا میرے محبوب نے فرمایا بیچاری کی غلطی کوئی نہیں، اسے مارنا نا، اس سے تیل گر گیا تھا، نیا خریدتے دیر ہو گئی، رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے کسی کی نہیں مانی تھی، پر محبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اسا کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شہواں نالوں گلاں سجن دیا مٹھیاں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا، کہنے لگی نہیں کہتی، میرا وعدہ رہا، کچھ نہیں کہوں گی۔ اب میرے حبیب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبنی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں، تو اگر کہے تو میں، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو اگر کہے تو میں جاؤں۔ اس نے خراج پیش کیا تو چند آنسو گرائے، کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی۔ حضور نے رخ پھیرا، حضرت بلال کہتے میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بیویاں دوڑ کے میرے پاس آئی، کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون، یہ بتا تو صحیح کون تھے؟ تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے؟ جناب بلال فرمانے لگے یہی تو ہیں جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ بیبیاں دوڑ کی آئی، کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ لوٹاؤ، مہربانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں خواجہ معین الدین اجمیری کا۔ عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں ہم کتر قادری ہیں، پر ہم کھل کے یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ کا نام معین الدین اجمیری ہے، یہ ببانگے دول مانتے ہیں۔ بہرحال ہند الولی حضرت خواجہ ہے اجمیری ہے۔ خواجہ اجمیری جب نئے نئے آئے نا یہاں اجمیر شریف میں، آپ نے خیمہ لگایا تھا، کپڑے کا خیمہ لگا کے اس میں رہتے تھے، تو ایک نوجوان تھا وہ باہر رہتا تھا اجمیر سے، تو وہ آیا کچھ دنوں کے لیے، پڑھائی سے فارغ ہو کے، اجمیر کا رہنے والا تھا لیکن باہر رہتا تھا۔ جب یہاں آیا نا وہ عصر کے بعد وہ گزرتا خواجہ اجمیری کے خیمے کے سامنے سے، جھونپڑی کے سامنے سے، تو خواجہ صاحب عصر کے بعد بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ عاشق دا کام نہیں رونا تونا، بنا رویو نہیں منظوری، اے عاشق سدا ہی روندا رہندا پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری، رویا کرتے۔ تو نوجوان بڑا سادہ سا تھا، بچپن میں والد فوت ہو گئے، صرف ماں ہی ماں تھی۔ ایک دن اماں سے جا کے کہنے لگا یہ مسلمانوں کا سادھو روتا کیوں ہے؟ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا۔ بچہ کہتا میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھوں تو صحیح کیوں روتا۔ 2 4 5 10 دفعہ میں گزرا، ایک دن بے چین ہو کے میں کمرے میں چلا گیا اجرے میں، تو میں نے کہا بابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی، مجھے یاد آتی۔ تو وہ بچہ کہتا مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے، میں سمجھتا تھا رونا صرف دکھوں میں آتا ہے، شیخ کی یاد آتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نا، اور حضور نے فرمایا ابو بکر چل تم نے میرے ساتھ مدینے جانا ہے، تو میں نے جناب صدیق اکبر کو روتے دیکھا، تب مجھے پتا چلا کہ محبت میں بھی بڑا رونا آتا ہے، محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ فرماتے خواجہ اجمیر کہ وہ نوجوان کہنے لگا بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے؟ کہاں؟ کہنے لگا میں نے بھی رونا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے 2 شرطیں ہیں کہ کلمہ پڑھ جا، دوسرا میرا مرید ہو جا۔
آ جائے گا رونا. کہتے بلوش ہی لگ گئی, کبھی آنسو دیکھے ہی نہیں تھے. حضرت اجمیری کہتے ہیں اس طرح کر لے. کہنے لگا جی میں اپنی اماں سے پوچھ لوں. اماں کے پاس گیا تو اماں کہنے لگی بیٹے میں تجھے جانتی ہوں, تیرے دل میں جو بات بچپن سے آ جاتی ہے نا پھر وہ نکلتی کوئی نہیں. تو اس طرح کر لے جس طرح بابا کہتا ہے, اس لیے کہ تو نے پیچھے تو ہٹنا نہیں. جا کے مرید ہو گیا, کلمہ پڑھ گیا. اب بابا جی کہتے ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے, شام کا کھانا بھی, اور فجر کی سیر میں بھی تو ساتھ جائے گا. پریت ہو گئی, پیار بڑھ گیا, پر کٹ گئے, زندگی بابے سے وابستہ ہو گئی. اب چند مہینے جب گزر گئے نا پوری لو لگ گئی. تو بابا جی کہنے لگے بیٹے تیری 3 چھٹی ہے, 3 دن تو نے مجھے ملنے نہیں آنا. بالکل 3 دن کے بعد آنا. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, پرواہ ہی نہیں تھی نا, پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ چلا گیا گھر, صبح سے شام تک رہا. شام کو اماں نے روٹی دی تو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا, اب ایک لقمہ بھی نہ توڑا جائے. اماں کہتی بیٹے خیر ہے. کہ اماں جی پتہ کوئی نہیں, کوئی اندر کمی ہے کسی چیز کی, کوئی خبر نہیں, پتہ کھولا. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ مرید اماں بار بار پوچھتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نا. کچھ نہیں اماں کوئی نہیں. بڑی مشکل سے شام ہوئی, شفق غائب ہوئی, اندھیرا جو چھایا, ساری دنیا بستر پہ لیٹ گئی. تو اس نے اٹھ کے چھت پہ گھولنا شروع کر دیا. بچہ نہ سوئے تو اماں کیسے سوئے. اماں بھی چھت پہ آئی. کہا بیٹے کیا بات ہے. کہا اماں پتہ کوئی نہیں, کوئی میری نیند اڑا کے لے گیا ہے. بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی. کہا اماں کوئی نہیں پتا, کوئی پتا لو. جب 12 بجے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسو نکلے, اور جب سحری چمکی تو دھاڑے مار کے رویا. بیٹے کیا ہوا. اس نے کہا اماں میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے, اسے کہہ مہربانی کرے, میں نے یہ جدائی میرے بس کا روگ نہیں, اب نہیں میں نہیں رہ سکتا. فجر کی نماز پڑھ کے تو اماں گئی, کہنے لگی مہربانی کر اسے بلا. تو بابا جی کہنے لگے اسے کہہ ابھی تو 1 دن گزرا ہے, ابھی تو وقت بڑا پیچھے ہے, ابھی ٹائم ہے. بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا خدا کا واسطہ اسے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا, اب نہیں, اب عادی ہو گیا ہوں, اب اگر اس کی دید کا لشا نہ ملا تو مر جاؤ. حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس اماں روتی ہوئی آئی. کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا رشتہ کیا ہے, میں تو ماں ہوں. اس کے آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے, وہ جب روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے. مہربانی کر اسے دید کا نشہ دے, میرا بیٹا ہے بلکتا ہے دیکھا نہیں جاتا. جب یہ لفظ کہے تو آپ فرمانے لگے ماں تو اویس کرنی کی ہو تو میرے رسول دیدار منع کر دیتے ہیں, تو ماں بن کے آئی ہے تو تجھے کیسے روک دوں. فرمایا جا اسے کہہ آ جائے. اب وہ وہاں سے نکلا تو دوڑا آیا اور آ کے کھڑا ہوا تو حضرت اجمیری مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے. کتاب کھلی ہوئی, بات ہو رہی تھی مریدوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی. وہ آ کے کھڑا ہو گیا, ایک نظر یوں اٹھائی تو دروازہ, بڑی دیر سے کھڑا, یوں نظر اٹھائی اس کی طرف دیکھا, بس دیکھا ہی تھا کہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا. تو حضرت اجمیری نے مسکرا کے ایک جملہ کہا, فرمایا پتہ چل گیا محبت میں بھی رونا آیا کرتا ہے. پتہ چل کے دوڑ کے قدموں میں آیا. کہ لوگ کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو آنسو حضرت اجمیری کے بھی نکل گئے, رو پڑے, آہیں نکلی. فرمانے لگے بیلیا رات سویا نہیں نا. کہا حضور نہیں. فرمایا میں بھی نہیں سویا. تو اگر بیدار تھا تو کل شام روٹی نہیں نہ کھائی. حضور نہیں کھائی. فرمایا میں نے بھی کوئی نہیں کھائی. یہ محبت 2 طرفہ ہوتی ہے, یک طرفہ تھوڑی ہوتی. اگر تو نے نہیں کھائی تو میں نے کب کھائی. میرے بھائی ہمارے مشائخ نے محبت کی زنجیروں میں باندھا مریدوں, وہ بند گزارے نہیں ہوتے تھے, وقت ہی نہیں گزرتا, صبح اور شام میں وابستہ رہتی تھی, کوئی پابندی نہیں تھی ان پر, ان کی طرف سے کوئی جبر نہیں تھا. لیکن یہ غنگ, یہ انداز, یہ ڈھنگ, پھر جو شیخ کی یاد میں رونا سیکھ جاتا تھا نا اس کے لیے مدینے کی یاد میں رونا آسان ہو جاتا. اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے الامن والعلا, اس میں آپ فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ جو دنیا دار رہتا ہے, مالدار رہتا ہے,
حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ۔ اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے، حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا۔ دلیل دیتے ہیں، فرمایا انسان جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے، صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں، فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کرو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والعلا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی، روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تھے دوڑا ہے، تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی۔ صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے حضور، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں، انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے ہیں؟ یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بتاؤ کتنے ہیں، بتاؤ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا، حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار، 100 دینار دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ ان سے کہا تم جاؤ، وہ چلے گئے، حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا، اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی، کئی باتیں کی، پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی، ایک بات کی تو حضور رو پڑے، اونٹ چلا گیا، ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت، اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کن چکروں میں؟
पैसों की पनाह लेते हो, ओहदों के पीछे छुपते हो, दौलत के पीछे छुपते हो, ताल्लुकात के पीछे छुपते हो, पर मैं मुसीबत आएगी तो ये सारे हट जाएंगे। अगर पनाह लेनी है तो मदीने वाले महबूब की पनाह लो, दरवाजे रसूल पे आओ, नबी करीम की बारगाह में झुको, हुजूर से प्यार करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, हम सारे आपस में हैं, बरादरी है, कबीला है, एक शहर है, फिर भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। जो आपका कलमा पढ़ते हैं वो अलग हो गए, जो हमारे माज़अल्लाह तरीके पे हैं वो अलग हैं। तो कोई बातचीत ना कर लें बैठ के। तो हुजूर ने फरमाया करो ना। कहने लगा, अगर आप सरदारी चाहते हैं तो हम देते हैं, और अगर आप मालो दौलत चाहते हैं तो माज़अल्लाह हम देते हैं। जो आप कहते हैं हम करते हैं। किसी तरह का भी आपका मुतालबा है तो हम पूरा करने को तैयार हैं, तो आप बता दें हम वो कर देते हैं। वो बड़ी उसने लंबी चौड़ी तकरीर की, जितनी आफरे गिना सकता था गिनवाई। करीम खामोश रहे। जब उसकी बात पूरी हो गई तो हुजूर फरमाने लगे, मैं भी कुछ बोलूं? कहने लगा, बोलने। मेरे नबी पाक ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। चंद आयतें पढ़ी, खड़ा था, बैठ गया, फिर उठ पड़ा। कभी उधर जाता है, कभी इधर आता है। हुजूर ने तिलावत खत्म की, कहा कोई बात करनी है? कहने लगा, नहीं, मुझे इजाजत दे दे। वापस गया। जब गया ना तो अबू जाल दूर से देख के कहने लगा, जो गया था वो तो उतबा था, और ये जो आ रहा है ये कोई और है, ये कोई और है, ये वो नहीं है जो गया था। वापस आया तो कहा, क्या तय हुआ? कहने लगा, यार तय क्या करना है, मैंने शायर भी देखे, काहिन भी देखे, जादूगर भी देखे, मैंने जमाना घूमा है, पर जो कुरान वो पढ़ते हैं वो बंदे का कलाम नहीं, वो रब करीम का ही कलाम है, वो अल्लाह का कलाम है। तुम नहीं मुकाबला कर सकते, तुम बाहर आ जाओ, वो तुम्हारे बस की बात नहीं। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं, और करूं तेरे नाम पे जान फिदा। न बस एक जान दो जहां फिदा, मेरा दो जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो फैल बिन अमर दोसी मक्का शरीफ आए तजारत के लिए, पहले भी आया करते थे। कहते हैं मैं बेहतरीन शायर था, मक्के आया, सामान बेचता था, कुछ खरीद के ले जाता था। अबू जाल मुझे कहने लगा, तू हमारा दोस्त है, पुराना सज्जन है, तेरा आना जाना है, और तुझे यहाँ इस शहर में चूंकि तू हमारा मेहमान है तो हर बात से आगाह करना हमारा जिम्मेदारी है। यहाँ एक शख्स है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत करते हैं, और माज़अल्लाह शायर हैं, जादूगर हैं, उनकी तूने बात नहीं सुननी। कहता, मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है, मैंने चंद हफ्ते ठहरना है, माल बेचना है, कुछ खरीदना, चले जाना है, मुझे क्या जरूरत है। कहा, अच्छा मैं नहीं सुनूंगा बात। कहता, मुझे नजर आए कई दफा हुजूर, और जहां हुजूर होते थे मैं करीब ही नहीं जाता था। कहते हैं एक दिन ना हरम शरीफ में सादे से कपड़े और पाँव में सोने जूते और सर पे यूं इमामा के जैसे फरिश्ते भी झुक झुक के जियारत करते हैं। कहते हैं कि नूर भरे कैफियात हुजूर तशरीफ लाए, और तशरीफ ला के रसूल कायनात अलैहिस्सलाम हरम काबा के साथ टेक लगा के बैठ गए। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। हुजूर तशरीफ फरमा हुए, कुरान पाक पढ़ने लगे। मैं जब हुजूर के करीब से गुजरता था तो कानों में रुई दे के गुजरता था, पर तुफैल कहते हैं आज ना थोड़ी सी आवाज मेरे कानों में गई, कुरान पढ़ा महबूब ने। और वैसे भी क्या कमाल होगा जब यासीन वाले नबी खुद यासीन पढ़ते हो, जब ताहा वाले नबी अपनी जुबान से ताहा की तिलावत करते, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा जिनके बारे में आया जब वो तिलावत करते हो, अलम नशरह लक सदरक जिनके सीने की तारीफ अल्लाह ने की, जब वो इन आयतों की तिलावत करते होंगे तो क्या शान होगी। जिनको रब कहे वाला सौफ युती का रब्बू का फतरदा, हबीब तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। तो जब हुजूर खुद ये आयतें पढ़ते होंगे तो अंदाज क्या होता होगा। कहते वो थोड़ी आयतें सुनी पर कुर्बान जाए मेरा तो कुछ दिल ही बदल गया। मैं बड़ा बेहतरीन शायर था, लफ्जों के तराशे मुझे खूब आते थे, अल्फाज के बामोदर से मैं आगाह था, अच्छा अदब मैं जानता था, पर मैंने कहा ये कलाम, ये अंदाज,
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ انداز پتھروں پہاڑوں پہ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا پڑا قریب نے اور پھر نظریں جھکائے ہوئے حضور اپنے گھر گئے، سرکار چلے تو میں پیچھے پیچھے، حضور گھر میں چلے گئے تو میں نے دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، سلام لی، میں نے کہا محبوبہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا اور نہیں سنا دیتے، تھوڑا اور نہیں تلاوت کر دیتے؟ کہتے ہیں رسول پاک نے نا پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، میں کبھی بیٹھتا تھا کبھی اٹھتا تھا، جب حضور نے تلاوت مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کے ید اللہ والا ہاتھ تھاما اور دست مبارک پکڑ کے کہا سونیا، یہ مجھے کہتے تھے نہ سننا، میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں، میں سردار ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے قسم ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بشر کا کلام نہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائے میں مسلمان ہونا چاہ کر۔ بڑے بڑے کفل ٹوٹے، حضرت عمر بھی آئے تو آئے قرآن کی تاثیر کی برکت سے۔ حضرت صدیق اکبر نہ اپنے گھر کے سین میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، روتے تھے۔ مکے کے کچھ سردار کٹھے ہو کے نبی کریم کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ایک تو صدیق اکبر کو منع کریں کہ قرآن اونچا نہ پڑھا کرے، اور اگر اونچا پڑھنا ہے تو پھر ان سے کہیں پڑھ کے رویا نہ کرے۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے روتا ہے، تمہیں کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر صدیق جب قرآن پاک کی تلاوت کر کے روتے ہیں نا تو ہماری بچیاں بھی رونے لگتی ہیں، ہماری عورتیں گھر کا کام کاج چھوڑ کے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے روتی رہتی۔ حضور ان سے کہیں یہ قرآن سے جو شغف ہے ان کا، کہاں گئے مسلمان جو قرآن پڑھنے والے تھے، کدھر گئے؟ سارا کچھ ہی ہمارا موبائل لے گیا۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ کچھ لوگوں نے رمضان میں بھی قرآن پاک ایک بھی ختم نہیں کیا، رمضان شریف میں بھی ایک قرآن پاک کی توفیق نہیں ہوئی، لے گیا سارا کچھ ہماری خوش گپیاں۔ کمال ہو گئی، ہم نے سوچا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کی۔ سنگیوں واپس آؤ، قرآن پاک سے پیار کرو، قرآن پاک سے محبت کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ لوگ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان موٹی ہو گئی ہے، قرآن کیسے سیکھوں؟ 38.5 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا حضرت صدیق اکبر نے۔ کچھ صحابہ ان سے بھی عمر میں زیادہ تھے، تو بڑی عمر میں دین سیکھا کہ چھوٹی عمر میں سیکھا؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن پاک کی طرف توجہ کرو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی برکت سے اللہ قوموں کو عروج عطا کرے گا، اس کی برکت سے ہی قوموں کو زوال ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور رات کو نماز کی نیت باندھتے تھے تو ایک ہی آیت پڑھتے تھے، ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اور جب حضور روتے تھے تو جس طرح ہنڈیا ابلے تو آواز آتی ہے، اس طرح حضور کے سینے سے آواز آتی تھی۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا حضور سے، نبی پاک مغرب کی جماعت کرا رہے تھے۔ جب میں مدینے پہنچا تو مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے میں نے حضور کی تلاوت سنی۔ فرماتے بس میں تو بات کرنے آیا تھا نا، تو وہ آیتیں سنی تو مجھے یوں لگا مجھ پہ بجلیاں گر رہی۔ کون ہے جو میرے دل کے کفر اور کفل دھو رہا ہے؟ بس قرآن سنتا گیا اور رب مجھے ایمان کی توفیق عطا فرماتا گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان۔ قرآن ہی ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، میں کیا کروں؟ قرآن پڑھتے ہیں ہمارے ہاں پر قبروں پہ پڑھا جاتا ہے، پر ختموں پہ۔ کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ شادی والے دن بھی پڑھا جاتا؟ کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ اسمبلی میں بھی پڑھا جاتا؟ قرآن پاک نہ شکایت کر رہا ہے، شکایت کرتا ہے کہ ان لوگوں نے نا مجھے ختموں پہ پڑھا ہے، اسمبلی میں نہیں پڑھا۔ وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے تو یہ تلاوت کے بعد یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم کریں گے وہ جو قرآن کہے گا؟ صدر کے خطاب سے پہلے تلاوت کراتے ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اب ہوگا وہ جو قرآن کہہ رہا ہے؟ اسمبلی کا اجلاس تلاوت قرآن پاک سے شروع کرتے ہو تو یہ بھی تو کہو نا قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن رہ گیا ہے، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہو جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ آج کے بعد وکیل بھی ہاتھ رکھے نا قرآن پاک پہ، جج بھی ہاتھ رکھے قرآن پاک، گواہ بھی رکھے، ملزم بھی رکھے، اور مدعی بھی بتائے کہ اس نے پرچہ صحیح درج کرایا ہے، اس نے صحیح درج کرایا ہے، نام صحیح لکھوائے، اور یہ سارے بتائیں جج سے لے کر ملزم تک کہ ہم فیصلہ وہ کریں گے جو قرآن پاک نے ہمیں کہا ہے۔
صرف قسموں کے لیے رہ گیا ہے۔ 2 صورتیں پڑھنی نہیں آتی اور تم بیچ میں قرآن پاک کو لا کے قسمیں اٹھاتے ہو۔ وہ تاجر جو دکان شروع کرنے سے پہلے تلاوت کراتا ہے، کس لیے کراتا ہے؟ کہ میں تجارت قرآن پاک کے مطابق کراؤں گا، اس لیے کراتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے ذرا دکان سے ہی چلے، ذرا برکت آ جائے۔ برکت نری تلاوت کرانے سے نہیں آئے گی، قرآن کے مطابق تجارت کر، پھر زیادہ برکت آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے، حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو، ایک ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے، تیز تیز، اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی، دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے، سادی سی بی بی، اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے۔ وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں، آپ جائیے، کام بڑا ضروری ہے جو نکلے، میں معلومات کرتا ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا نہیں، اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں، پہلے اس کی داد رسی ہوگی، اسے پہلے پوچھا جائے گا۔ روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں، لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر کے، کتنے لوگ تڑپتے، کون احساس کرتا ہے؟ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں، میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں، اور غریبی بذات خود بہت بڑا گناہ ہوتی، لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو بذات خود۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ غریب جو ہوا جد کول دتھی ہونی انہیں نیڑے بیٹھا ہے نا جی، جد کول نہیں انہیں تو پیچھے جا کے بیٹھا ہے تے اس کو کہڑا دتھی ہے۔ اس سٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگی میں غریب ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، تیل لینے آئی تھی 5 دینار کا، بوتل میں تیل بھروایا ہے، اور اب بوڑھی ہوں نا تو کمر درد کرتی ہے، پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں، تیل زمین پی گئی ہے، اب زمین تو واپس نہیں کرتی، لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں، وہ درے سے مارے گی، کھال ادھیڑ دے گی، میں بڑی پریشان ہوں، اب نہیں مار کھائی جاتی، ہڈیاں بوڑھی ہیں، قربان جاؤں۔ حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا، فرمایا دوڑ کے گھر جا 5 دینار لا۔ فرماتے 5 دینار لائے، تیل خرید کے دیا، وہ پھر رونے لگی۔ فرمایا آپ کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا بتایا نا غریب ہوں، غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا، لیکن پیس دیا جاتا ہے، پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی، اب کیوں پڑے گی؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے۔ تو میرے کریم رسول اور وہ بی بی حضور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ، امام یوسف صالحی فرماتے ابھی آئے تھے حضور، سبل الہدی والرشاد کے مصنف کہتے ابھی آئے تھے نبی پاک، وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی؟ کہا ہاں۔ او بھائی کونسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا نا میں آپ کا خادم ہوں، کونسلر بے گناہ، بلکہ ہمارے SHO صاحب اگر چودھری پہ پرچہ آ جائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی تواڈے خلاف درخواست آئی ہے، کی کرنا ہے؟ تو غریب آدمی بیچارہ، اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑھی لگا لی چوک میں، اس کو دبوچ کے لے گئے، تینوں پتہ نہیں اتنے نہیں کھلوئی دا، اس کے پاس کل انویسٹمنٹ ہی 5000 تھی، سارا لے گئے۔ پھر وہ کونسلر صاحب کے پاس چلا گیا، سر میرے نال چلے آجے ذرا میں تھانے جانا ہے، انہوں نے کہا گڈی کرائی آ، پیسے ہیں نہیں ایویں تھانے جائیدا ہے۔ اب وہ گاڑی لایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے، تھانے پہنچا ہے، اور یہ ہے ہمارا حال کہ وہ SHO بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کونسلر بھی کرسی پہ بیٹھا ہے، اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا میری ریڑھی دے چھڈو، میری 4 دھیاں نے تو میں شامی کھانا کھانا۔ کدھر گیا امت کا وہ ذوق؟ ساری زندگی نعتیں سننے والوں بتاؤ تو صحیح نعت نے تاثیر کیا دی ہے روح؟ اگر ابھی بھی گھاڑی غریب کے پاس کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا اثر ہوا ساری زندگی نعت سننے کا؟
میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون